اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام خالد محمود ہے اور آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے فیصل عباسی جو کہ ہمارے خطہ کوٹوار سے ہی ہزارہ ڈویژن سے ہیں اور ایک ٹی وی چینل کے ساتھ بطور اینکر کام کر رہے ہیں، ان کی بات چیت سن رہا تھا اور کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا حصہ رہنے والے پچھلے 3 دہائیوں سے ہزارہ ڈویژن پہ حکومت کرنے والے سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کے کردار اور اس علاقے کی پسماندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ کچھ ایسے ہی ملے جلے حالات ہمارے علاقے کے بھی ہیں اور یہاں پہ بھی شاید خاقان عباسی صاحب پچھلے 3 دہائیوں سے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن پسماندگی ہے کہ وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور لیکن اصل چیز شاید خاقان عباسی صاحب یا اس لیول کی بات تو بہت بات کی ہے، بیسیکلی ہمارے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان کو یونین کونسل سے فیڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ٹیم یقین جانیں کہ یونین کونسل سے ہر گاؤں ہر موضع سے لے کے تحصیل اور پھر نیشنل لیول کے حلقہ تک یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کو پسماندہ رکھتے ہیں، ان کو پریشان حال رکھتے ہیں، ان کی پریشان حالی میں پھر ان پہ کچھ احسان کرتے ہیں، کبھی جو احسان کے نیچے نہ دبے اس کو پریشرائز کرتے ہیں، کوئی کسی کو کورٹ کچہری کے چکر لگوا دیتے ہیں تو کسی کو پٹوار خانے سے پریشان کروایا جاتا ہے، کسی کی پینشن رکتی ہے تو کوئی ٹرانسفر کے بہانے نیچے دب جاتا ہے، اور جو اس پریشر میں نہ آئے تو اس کو پھر کسی دوسری طرح کوئی نوکری دلوا کے، کوئی رستہ پکا کروا کے، کوئی سوابدیدی فنڈ میں سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کر کے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو الیکشن میں پھر ان کی بولی لگا کے، ان کو مالی تعاون دے کے تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک مافیا کا طریقہ کار ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی عزت دیتا ہے، آپ مخلوق خدا پہ حکومت کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور لوگوں پہ آپ کی بات اثر کرتی ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ اس طرح یہ شارٹ کٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں، بہتر نہیں تھا کہ آپ وہ طریقہ استعمال کریں کہ جس سے لوگوں کے دل جیتے جائیں، لوگوں کے مسائل حل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، آپ کو عزت دی، آپ کی آواز میں وزن دیا، آپ کی آواز میں اثر ہے، تو آپ اس آواز کا مؤثر انداز میں استعمال کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں، ان کو بہتر صحت کی سہولتیں دیں، ان کو تعلیم کی سہولتیں دیں، ان کا انفراسٹرکچر بہتر کریں، ان کو رستے، روڈ، پانی، بجلی، اس طرح کے دوسرے معاملات ان کے حل کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں اور وہ پھر شکر گزار ہوں اور پھر دل و جان سے آپ کے ساتھ چلیں، نہ آپ کو بدعنوانی کرنی پڑے، نہ آپ کو لوگوں کو پریشرائز کرنا پڑے، نہ لوگوں کو آپ کو احسان کے نیچے دبانا پڑے، نہ لوگوں کے ضمیر خریدنے پڑیں۔ اور جب یہ سارے غیر قانونی کام ہم نہیں کریں گے تو معاشرہ بھی خوبصورت ہوگا، زندگیوں میں سکون بھی ہوگا، زندگی میں برکت بھی ہوگی اور ماحول بھی خوشگوار ہوگا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے، اور جو لوگ یہ فیڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی سمجھیں، جو اس فیڈنگ کے بعد اقتدار تک پہنچتے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور ہم لوگ جو اس فیڈنگ میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ووٹس دے رہے ہیں، ہم لوگ بھی سمجھیں۔ یقین جانیں اب یہ پسماندگی گلی محلے سے نکل کے، شہر گاؤں سے نکل کے اب ہمارے ذہنوں میں گھس چکی ہے، اور میں پریشان ہوتا ہوں جب صحت کارڈ جیسے پروگرام کی مخالفت ہوتی ہے، جب کوسار یونیورسٹی جیسے پروگرام کی مخالفت ہوتی ہے، جب ٹورزم ہائی وے جیسے پروجیکٹ کی مخالفت ہوتی ہے۔ خدا کے بندوں، یہ آپ ہی کے بہن بھائیوں کے لیے یہ سہولتیں ہیں، آپ ہی کے بہن بھائیوں کی زندگی آسان ہو رہی ہے، آپ صرف اس لیے کہ آپ کے ووٹ ٹوٹ رہے ہیں آپ اس طرح کے پروجیکٹس کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ کون شروع کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے بہن بھائی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کو ووٹس دیے، آپ کو اقتدار تک پہنچایا، یہ ان لوگوں کی بھلائی ہے، ان کے فائدے کے کام ہیں، آپ کے اپنے علاقے کے کام ہیں، آپ کے اپنے حلقے کے کام ہیں، آپ کے اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو اس پہ اس طرح کی نیگیٹو سیاست میرا نہیں خیال کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ ہی فیصل عباسی صاحب کی ویڈیو بھی لنک کر رہا ہوں، آپ ان کے بھی خیالات سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ پسماندگی کیوں ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پہ کتنی ہے اور
ان لوگوں پہ کتنی ہے جو اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور ان لوگوں تک کتنی ہے کہ جو اس سلسلے کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان فیڈرز کو ہم لوگوں نے اب ان سے کیسے جان چھڑانی ہے اور اپنے بچوں کا مستقبل کیسے روشن کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام فیصل عباسی ہے، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوں۔ کرنٹلی میں 92 نیوز کے ساتھ ایز این اینکر کام کر رہا ہوں۔ تعلق میرا ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ سے ہے اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اہم شخصیت ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، سردار مہتاب احمد خان عباسی۔ سردار صاحب کا اگر ہم تذکرہ کریں تو 1985 سے لے کے 2017 تک یہ اقتدار میں ہیں۔ 1986 سے 1988 تک یہ صوبائی وزیر رہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اگلے ٹینیور میں یہ فیڈرل منسٹر رہے، پھر اس کے بعد یہ سی ایم بھی بن گئے، وزیر اعلیٰ بھی رہے کے پی کے، گورنر بھی رہے کے پی کے، سینیٹر بھی رہے، ایم پی اے، ایم این اے۔ شاید ہی پاکستان کی سیاست میں کوئی پورٹ فولیو ہے جو سردار مہتاب احمد خان نے انجوائے نہ کیا ہو، اور آج کل یہ مشیر ہیں ہوا بازی کے، اور پی آئی اے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، آئے دن مطالبہ ان کا یہی ہوتا ہے پی آئی اے کے ملازمین کا کہ بیل آؤٹ پیکج دیا جائے۔ لیکن اس سے بڑی تلخ حقیقت ہے، 32 سال کا ان کا سیاسی کیریئر ہے اور 32 سال کی ان کی وابستگی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اتنے بڑے پورٹ فولیو، اتنے بڑے عہدے انجوائے کرنے کے باوجود کچھ دکھتی رگیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ان کی 2 یونین کونسلز ہیں، آبائی یونین کونسلز ہیں ایبٹ آباد کے اندر، تحصیل ایبٹ آباد میں یونین کونسل پلک اور یونین کونسل ملکوٹ۔ بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ 32 سال کے اندر ان 2 یونین کونسلز پہ جو پہاڑوں پر ہیں، سردار مہتاب احمد خان بچیوں کا یعنی گرلز کا ایک ہائر سیکنڈری اسکول نہیں دے سکے ہیں۔ ان کی 2 یونین کونسلز پہ ایک بھی ہائر سیکنڈری اسکول گرلز کے لیے نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ بچوں کا ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے، 2 یونین کونسلز میں 2 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اور وہاں جانا ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے کوئی بہت دور سے، آپ بڑے دور کی کوڑی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ میسج میں کیوں دے رہا ہوں، اس کے دینے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سردار صاحب آپ اس وقت بھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، آپ کے ساتھ پنجاب کی جو حلقہ لگتا ہے اس سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں، کے پی کے گورنمنٹ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں۔ التجا یہ ہے، دعا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں وہاں بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، بچیاں کیا زحمت اٹھا رہی ہیں، کیا دشواری ہے انہیں، کتنا دور انہیں پہاڑوں پہ میلوں سفر کر کے جانا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ایک سرکاری اسکول 32 سال بعد بچیوں کے لیے اپنے علاقے میں بنا دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ میری آپ سے التجا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔